بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اپنے لیے آسانی چاہنے کے چکر میں انسان اکثر وہ دعائیں مانگ لیتا ہے جن کا بھگتنا ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے، مگر وہ کیا کہتے ہیں نا کہ گیا وقت لوٹ کر نہیں آتا۔ ہمیشہ سوچ سمجھ کر زندگی کو بسر کرنا چاہیے اور اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دے تو اتنا برا حال نہیں ہوتا جتنا اپنی سوچ کے مطابق خود کو بہت سیانہ سمجھ کر اپنے فیصلے کرنے میں ہوتا ہے، اور خود غرض ہو کر سوچنا بھی ہمیشہ آپ کو خسارے میں ہی ڈالتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ بھائی کی شادی کو کچھ عرصہ گزرا تھا کہ بھابھی کو ہمارے ساتھ مسئلہ ہونے لگا اور وہ ہر دوسری بات پر لڑ جھگڑ کر بیٹھ جاتی اور رو دھو کر میکے چلے جاتی تھی۔ ماں بھی پریشان تھی کہ آخر کس بات سے یہ خوش ہوگی، اور بھائی بھی پریشان کہ بیوی کا ساتھ دوں تو ماں کی گستاخی کرنے کے مترادف ہے، اور ماں کو صحیح کہوں تو بیوی گھر توڑنے کی بات کرتی ہے، جبکہ بھائی کو دونوں رشتے ایک ساتھ چاہیے تھے، مگر کسی طور معاملہ حل نہ ہو پا رہا تھا، اور گھر میں ہر وقت کشیدہ صورتحال سب کو بیزار کیے رہتی تھی۔ پھر امی نے دل پر پتھر رکھ کر بیٹے کو سمجھایا کہ واسطہ تعلق ختم نہ کرو، مگر ہم سے الگ ہو جاؤ، تمہاری بیوی شاید پھر گھر میں ٹک جائے۔ بھائی کو اس بات پر سخت اعتراض تھا، مگر امی کے مزید اصرار پر بھائی کو مانتے ہی بنی، کیونکہ بھابھی کے ہاں جلد نیا مہمان آنے والا تھا، اور امی نہیں چاہتی تھی کہ نومولود بچہ ماں سے محروم ہو۔ بعض عورتیں اتنی الٹی کھوپڑی کی ہوتی ہیں کہ اپنی انا کا پرچم بلند کرنے کے لیے اولاد تک کی قربانی دینے سے گریز نہیں کرتی۔ بھائی بھی بیوی کو لے کر علیحدہ گھر میں جا بسے، جو ہمارے گھر سے زیادہ دور نہ تھا، اور بھائی خود روز بلا ناغہ ہمارے پاس بھی چکر ضرور لگاتے تھے۔ امی نے محلے والوں کے کپڑے سلائی کرنے شروع کر دیے تاکہ بیٹے پر زیادہ بوجھ نہ پڑے، کیونکہ اتنی مہنگائی میں دو گھروں کا راشن ہی اس قدر ہو جاتا ہے کہ اچھوں کی کمر توڑ کر رکھ دے، اور بھائی تو پھر اچھا کما لیتے تھے، مگر ایک ہی گھر میں تھے تو اچھا گزارا چل رہا تھا۔ اب دو گھروں میں اچھے سے سب کچھ سنبھالنا واقعی کافی مشکل ہونے والا تھا، مگر میں ہر وقت یہی کہتی تھی کہ کسی چھڑے چھاٹ سے ہی شادی کروں گی۔ ساس نند کے جھگڑے اور نخرے مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ خود غرض تھی کہ ماں کی روتی آنکھوں کو دیکھ کر بھی دل نہیں کانپتا تھا، بس یہی سوچتی تھی کہ اگر میری بھی ساس ہوئی تو کسی صورت اس کو برداشت نہیں کروں گی، مجھے بس اکیلے گھر میں آزادی سے رہنا ہے۔ اور جب میرا رشتہ بھائی نے ایک ایسے ہی شخص سے کر دیا تو بہت خوشی ہوئی کہ اللہ نے میری دعا سن لی تھی، اور مجھے اتنا اچھا بڑ نصیب ہوا۔ شادی ہوئی تو پتہ چلا کہ ساس بھی ہے اور بیمار بستر پر پڑی ہے، اور شوہر صاحب نے صاف الفاظ میں کہا کہ اگر کبھی مجھے امی کی جانب سے شکایت ملی تو تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا۔ ویسے وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، تو میں شوہر سے اب علیحدہ ہونا نہیں چاہتی تھی۔ سر جھکا کر ساس کا ہر طرح کا رویہ برداشت کیا اور اس کا جلد گزر جانے کی لگاتار دعا کرتی رہی۔ ساس کی گزر جانے کے بعد شوہر کا رویہ بھی عجیب ہوتا جا رہا تھا، اور میں بے بسی سے سب برداشت کر رہی تھی کہ بیٹی کی ماں ہوں، پھر بیٹا پیدا ہو تو اور بھی دب گئی، مگر اصل دھچکا تو تب لگا جب بمشکل 13 برس کی بیٹی کے ساتھ اس کے باپ نے ہی درندگی کا مظاہرہ کیا اور میری معصوم بیٹی کی عزت کو۔ میرا نام سعدیہ ہے اور ہمارا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میرے باپ کا ایک حادثے میں انتقال ہوا تو میں صرف 2 برس کی تھی۔ ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنی ہڈیاں گھسا دی اور ہم دونوں کو پال پوس کر بڑا کیا۔ بھائی مجھ سے 10 برس بڑا تھا اور بہت نیک اور سعادت مند بیٹا تھا۔ امی کو یوں بمشکل میں دیکھ دیکھ کر ہر وقت روتا اور تعلیم ادھوری چھوڑنے کی ضد کرتا تھا، مگر ماں نے اس کو واسطے دیے اور تعلیم مکمل کرنے کو کہا، جبکہ میں نہایت لاپرواہ قسم کی بندی تھی۔ مجھے ہر چیز مل رہی تھی، کھانا پینا، جوتی کپڑا، اس کے بعد مجھے کوئی مسئلہ نہ تھا کہ میرے ارد گرد کوئی جیے یا مرے۔ میں نے ماں کی حالت پر کبھی توجہ نہ دی، نہ بھائی کا احساس کیا، جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے کام بھی کرنے لگا تھا تاکہ ماں کا ہاتھ بٹا سکے۔ جیسے میں یہ حصے کا بھی سارا احساس وہی کر لیتا تھا کہ مجھے کبھی کسی کی قدر ہی نہ ہو سکی۔ میں نے بمشکل 8 جماعتیں پاس کی اور گھر بیٹھ گئی، جبکہ بھائی تعلیم مکمل کر کے نوکری بھی کر رہا تھا اور خود کوئی کام بھی کرتا تھا۔ 7 گھنٹے دفتر کی نوکری کر کے شام کو 4-6 گھنٹے ایک میڈیکل اسٹور پر بھی نوکری کرتا تھا۔ بھائی نے بھی مجھے بہتر سمجھایا کہ میں تعلیم حاصل کر کے خود کو کسی قابل بناؤں، پھر بھلے جاب نہ کروں،
کسی کو میری کمائی نہیں چاہیے، مگر زندگی میں کبھی کوئی ضرورت آن پڑے تو انسان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنا بوجھ خود اٹھا سکے۔ وہ مجھے جس وقت کی خاطر سمجھاتا تھا اس کا میں تصور بھی نہیں کر پائی۔ بس ضد باندھ لی کہ اب آگے نہیں پڑھنا تو بس نہیں پڑھنا، مجھے کوئی مجبور نہ کرے۔ تو بھائی نے بڑے دل سے کہا کہ خدا کرے تمہیں کبھی پچھتانا نہ پڑے۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ چند پل کے لیے تو میں بھی چپ ہو گئی، مگر پھر بھائی نے یا ماں نے مجھے کچھ نہ کہا تو میں بھی اس وقتی فکر سے نکل آئی اور مطمئن سی رہنے لگی کہ مجھے بھلا کیوں ضرورت ہوگی تعلیم یا نوکری کی، گھر میں سب کچھ ہے تو صحیح۔ پھر بھائی کی شادی ہوئی تو میری مزید موج لگ گئی۔ پہلے گھر کا کام مجھے ہی کرنا پڑتا تھا کیونکہ ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، مگر اب بھائی نے زبردستی ماں کو بھی گھر پر بٹھا لیا اور کہا کہ اب گھر کا خرچ میں سنبھال سکتا ہوں، سو آپ کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور پھر بھابھی بھی بیاہ کر ہمارے گھر آ گئی تو ماں اور بھابھی مل جل کر گھر کے کام کر دیتی تھی، مگر میں اب بالکل آزاد ہو گئی تھی اور گھر کے کسی کام کو ہاتھ تک نہ لگاتی تھی۔ پھر بھابھی امید سے ہوئی تو اس کو بھی اپنی اہمیت جتانے کا موقع مل گیا اور وہ بات بے بات مجھ سے یا امی سے الجھنے لگی۔ امی نے مجھے سمجھانا چاہا کہ اب بھابھی کی طبیعت ایسی ہے تو تم کام کاج سنبھال لو تاکہ وہ مکمل طور پر آرام دہ ہو کر اپنا وقت گزارے، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی، مگر ماں نے مجھے ایک بار بھی پھر کام پر لگا کر ہی دم لیا تھا۔ اب سب کو لگا کہ امن ہو گیا ہے، مگر بھابھی تو اب بھی وہی ڈرامے جاری رکھے ہوئے تھی، کبھی جھگڑا کر کے کمرے میں بند ہو جاتی تو کبھی مظلوم بن کر رونے لگتی اور گھر سے ہی چلی جاتی تھی۔ پھر اس کو منا کر لانا ایک الگ ہی جان جوکم والا کام تھا۔ ایک دو بار بھائی نے اس پر سختی کرنا چاہی تو وہ ہاتھے سے ہی اکھڑ گئی اور بات گھر ٹوٹنے تک پہنچ گئی تو ماں اور بھائی دونوں خاموش ہو کر رہ گئے، مگر بھائی اب بہت زیادہ چپ چپ رہنے لگے تھے۔ بیوی کی مرضی پر وہ پورا نہیں اتر سکتا تھا اور ایسے میں اپنے ہونے والے بچے سے دور ہونے کے ڈر سے اداس بھی ہو جاتا تھا۔ ماں الگ پریشان تھی بہو کو کس طرح مطمئن کرے کہ وہ گھر پر رک جائے اور شوہر کو تنگ بھی نہ کرے۔ گھر میں ہر وقت کھچا کھچا سا ماحول رہنے لگا تھا۔ ایسے میں واحد تھی جو ہر چیز سے لاپرواہ رہا کرتی تھی، بس اپنے ذمے کے کام کرتی اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو جاتی۔ نہ ماں کے آنسو مجھ پر اثر انداز ہوتے تھے، نہ ہی بھائی کی پریشان صورت مجھے کوئی تکلیف دیتی تھی۔ حال بدتدلی دل میں ہر وقت یہ سوچ پالتی تھی کہ میں تو کبھی یہ ناز نخرے نہیں اٹھاؤں گی، نہ ساس کے نہ ہی نندوں کے، بس کوئی ایسا شخص مل جائے جو بالکل اکیلا ہو تو مزے ہی مزے ہوں گے۔ اور دعا بھی کیا کرتی تھی کہ کوئی ایسا ہو جو میری ہر بات ماننے والا اور میری قدر کرنے والا ہو، اور اس کی ماں بہن نہ ہو تو اچھا ہے، اور اگر ہو تو بھی میرا شوہر میرا ہو کر رہے، ماں اور بہن کے نخرے نہ اٹھائے۔ گھر کے حالات مزید سے مزید بگڑنے لگے تو ماں نے بہت مجبور ہو کر بھائی کو سمجھایا کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر گھر میں چلا جائے، کیونکہ بچے کی پیدائش میں بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، اور بھابھی کے ہر وقت کے رونے دھونے اور کھانے سے منہ موڑ لینا بچے پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ بھائی نے سختی سے انکار کر دیا کہ بیوی یا بچے کی خاطر ماں بہن کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ امی نے بہت مشکل سے بھائی کو اس بات پر راضی کیا کہ اولاد کی خاطر اور اپنی ماں کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ پی لو، ورنہ کئی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ تمہاری بیوی اگر بعد میں بچے کے ساتھ الگ ہو گئی تو شاید ساری زندگی بچے کی شکل دیکھنے کو ترس جاؤ گے، اور اگر ہم رکھ لیں تو بھی بچے کو کیا جواب دیں گے کہ اس کی ماں کہاں ہے؟ تم یہاں پاس ہی میں گھر لے لو، اس طرح تم روز ہم سے مل سکتے ہو، اور بیوی کو اچھا نہ لگے تو اس سے بھی چھپ کر چلے آنا، مگر اب مزید یہ جھگڑے میں برداشت نہیں کر سکتی۔ خدا کے لیے خود پر بھی ترس کھاؤ اور اپنی ماں پر بھی ترس کھاؤ۔ تب بھائی کو بھی مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق ماننا ہی پڑا، اور یوں بھائی بیوی کو لے کر گھر سے الگ جا بسا، اور ماں سارا سارا دن گھر پر سلائی کر کے اپنا اور میرا پیٹ پالنے لگی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی بے حد غمزدہ بھی رہتی تھی، مگر جبری طور پر بھائی کے سامنے خود کو مطمئن ظاہر کرتی تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ بھائی کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو ماں کو اور بھی زیادہ دکھ ہوتا تھا کہ پوتا پیدا ہوا ہے، مگر اس کو گود میں لے کر پیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات سوچ سوچ کر وہ خود کو کھائی جا رہی تھی، اور بھائی کو بھی تھوڑا بہت اندازہ تھا، مگر ماں اس کو سختی سے کچھ غلط کرنے سے روکے ہوئے تھی۔ ماں نے 3 سال اسی طرح روتے دھوتے گزار دی، اور بھائی کے ہاں بیٹی کی پیدائش پر مبارکباد دینے گئی تو بھابھی نے شوہر سے نظر بچا کر صاف کہہ دیا کہ مجھ سے کوئی امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی بھی ہر بچے کی پیدائش پر منہ اٹھا کر نہ چلے آئے کرو، پھر تمہارا بیٹا مجھ پر برہم ہو جاتا ہے، گھر پر ٹک کر نہیں بیٹھ سکتی۔
یہ بات سن کر ماں تو دکھ کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر گئی تھی اور تو اور لوٹ آئی، مگر صدمہ اتنا کہ 2 دن بھی مزید نہ جی سکی اور اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ اب میں تنہا رہ گئی تھی اور حسین بھی غضب کی تھی۔ تو بھائی کو پہلے ہی ماں کی ترس کر دنیا سے جانے کا اس قدر صدمہ تھا کہ بیوی کی ایک نہ چلنے دی اور مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ بھابھی نے میری ضد میں پہلے ہی اپنے آوارہ مزاج بھائی کو بلا لیا تھا اور ہمارے گھر پہنچنے پر بتایا کہ اس کی نوکری لگ گئی ہے، یہاں سے دفتر قریب ہے۔ تو میں نے کہہ دیا کہ اب کہاں کرائے کا گھر ڈھونڈتے پھرو گے، یہیں رہ جاؤ، یہ بھی تو اپنا ہی گھر ہے۔ بھائی یہ سن کر تل ملا کر رہ گئے تھے، مگر کچھ سخت کہنے سے اماں کی قسم انہیں باز رکھتی تھی، سو برداشت سے کام دیا اور بھابھی سے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو اوپر کا کمرہ دے دو اور وہاں سب کچھ موجود ہے، اور بیوی کو بھی لے آئے تاکہ اس کا کھانا بنا کر دینے والا ہو اور اس کا خیال رکھنے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ اس بات پر وہ شخص پہلو بدل کر رہ گیا تھا، مگر بھائی نے بڑے طریقے سے اس کو بیوی کے ہمراہ اوپر شفٹ کر دیا اور اپنے تئیں مجھے بھی نیچے کے کمرے میں محفوظ جگہ فراہم کر دی تھی۔ مگر بھائی کے جاتے ہی بھابھی کا بھائی نیچے آن دھمکتا اور کسی نہ کسی بہانے مجھ سے فری ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ اب میں پریشان ہو گئی تھی کہ گھر پر تنہا ہو کر رہنا بھی ممکن نہیں تھا، مگر یہاں پر بھی سکون ملنا مشکل ہو رہا ہے، جہاں جاؤ وہ لفنگا حاضر ہو جاتا ہے۔ اب مجھے تھوڑی بہت ماں کی قدر ہونے لگی تھی کہ ماں کے ہوتے ہوئے میں گھر کی 4 دیواری میں محفوظ تو تھی، یہی بھابھی وہاں پر تو یہ جرت کبھی نہ کر پائی کہ اپنے کسی بھائی کو گھر کے اندر یوں مزے سے گھسا لیتی۔ باقی جو بھی مزاج رہا ہو، مجھے یوں گھر کے اندر بھی چھپ چھپ کر اپنی حفاظت کی فکر کرنا پسند نہ تھا، نہ ہی کسی بھی ایرے خیرے سے یوں باتیں بگاڑنا یا بے تکلف ہونا پسند تھا۔ اس لیے مجھے بہت دقت پیش ہو رہی تھی۔ پھر 15-20 روز کے بعد بھابھی نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ میں اس کے شوہر کو پھنسانا چاہ رہی ہوں۔ اس بات پر میں خاموش نہ رہ سکی اور کہہ دیا کہ اپنے شوہر کو سنبھال کر رکھنا سیکھو بیوی، مجھے کسی آوارہ شخص کی طرح دیکھنا پسند نہیں ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ اسے پھنسانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر بھابھی آگ بگولا ہو گئی اور ایک فساد کھڑا کر لیا کہ اس کو میں مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی جو میرے بھائی پر الزام لگاتی ہے۔ مگر یہاں بھائی نے خاموش رہنا مناسب نہ سمجھا اور صاف کہہ دیا کہ اپنے بھائی کو یہاں سے بھیج دو، جس کو باتیں سننا پڑتی ہیں، یہ تو مرد ہے، الگ گھر میں بھی رہ سکتا ہے اور مجھ پر اس کی ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ میں برداشت کروں گا، اور یہ بھی کہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ بھی جا سکتا ہے، میں نہیں روکوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بھابھی کو ایک دم چپ لگ گئی تھی، مگر پھر اس نے مجھ سے بیر پال لیا۔ اس کا بھائی بھی مجھے مزید ستانے لگا اور میں بسکون کے آنسو روتے سب برداشت کر رہی تھی۔ پھر بھابھی نے 2-4 بار ایسے موقع بنا دی کہ قصور میرا ہے یا اس آوارہ شخص کا ہے سمجھنا مشکل ہو جاتا۔ کبھی اپنے کمرے میں مجھے بھیج کر اپنے بھائی کو بھی بلا لیتی اور کبھی گھر سے خود چلی جاتی اور میرے علم میں لائے بغیر بھائی کو اکیلے گھر میں بلوا بھیجتی، جس سے ظاہر ہوتا کہ میں بھی غلط ہوں۔ اس پر اپنی بھابھی کو بھی سب دکھا کر بھڑکا دیتی اور وہ محلے والوں کے سامنے چلا چلا کر مجھے بدکردار کہنے لگتی اور گالم گلوچ بھی خوب کرتی۔ یہ باتیں سننا میرے لیے بے حد مشکل تھا اور بھائی بھی پریشان تھا، شاید وہ بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتا تھا کہ میں بے گناہ ہوں بھی یا نہیں۔ ہاں، جب ایک بار بھائی گھر میں داخل ہوئے تو میرے کمرے سے اپنے سالے کو چھپ کر باہر نکلتے دیکھا، جبکہ میں سر درد کے باعث دوا لے کر سو رہی تھی۔ بھائی نے بھاگ کر میرے کمرے میں جھانکا تو میں لیٹی ہوئی جھٹکے سے اٹھی۔ میں اچانک بھائی کے پکارنے پر گھبرا گئی تھی، جبکہ موقع کی مناسبت سے اس گھبراہٹ کا دوسرا رنگ دے دیا گیا اور اس گھٹیا شخص نے بیوی زور زور سے رونے لگی کہ اس کا گھر برباد ہو گیا ہے۔ اس کو بھی یہی لگ رہا تھا۔ بھائی نے اپنے سالے کو گھر سے نکال دیا اور میرے لیے رشتہ تلاش کرنے لگے۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ سکوں، مگر بھابھی پہلے ہی بڑھ چڑھ کر میرے خلاف بولنے لگتی تھی اور بھائی کو مجبوراً مجھے ہی خاموش ہو جانے کا کہنا پڑتا تھا، اور یہ سب صرف ان کے شاندار منصوبے کے نتیجے میں ہو رہا تھا۔ بھائی نے میرے لیے میری پسند کے مطابق ہی رشتہ تلاش کر لیا۔ لڑکا اکلوتا تھا اور اپنی ذاتی کپڑے کی دکان کا مالک بھی تھا، بلکہ ٹیلرز بھی دوسری منزل پر موجود تھے جو بغرحق وہیں سے ہی دھلائی کروانا چاہیں تو ان کے کپڑے سلائی کرنے کا کام بھی کیا جاتا تھا۔ لیڈیز اینڈ جینٹس دونوں کے ہی کاریگر موجود تھے، یعنی خاصا شاندار کاروبار تھا۔ یہ سن کر میں تو خوش ہو گئی کہ اس جہنم سے نکلنے کا راستہ اس قدر آسان اور پرکشش ہے۔
شادی ہوئی تو پتہ چلا کہ ساس بھی زندہ ہے اور بستر پر پڑی ہے، مگر شوہر نے اوائل 20 روز تک مجھے مختلف شہروں کی سیر کروائی اور اس دوران ہمارے درمیان بہت اچھا تعلق استوار ہو چکا تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ مجھے اتنا چاہنے والا اور قدر کرنے والا شوہر ملا ہے۔ جب گھر پہنچے تو شوہر نے ہلکی آواز میں مگر سختی سے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ میری خاطر میری ماں کا ہر طرح سے خیال رکھنا اور کبھی مجھ سے ان کی برائی کرنے کی بھی کوشش مت کرنا، ورنہ میں یہ رویہ باقی نہیں رکھ پاؤں گا اور بہت بری طرح سے پیش آؤں گا، تو تمہیں بھی اچھا نہیں لگے گا۔ سو بہتر ہے اچھے طریقے سے رہو۔ اگر میری امی تمہیں کچھ برا بھلا کہیں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جانا، مگر ان کی دوا خوراک کسی چیز میں کوئی کمی بیشی مت کرنا۔ میں نے شوہر کی خاطر حامی بھر لی اور خاموشی سے پہلے ہی روز سے ساس کی خدمت کرنے لگی، مگر صرف اسی حد تک کہ کھانا پانی پہنچا دینا، دوا وقت پر دینا، باتھ روم وغیرہ لے کر جانا، بس تھوڑی سی نظر رکھنا پڑتی تھی کہ کہیں گر کر چوٹ نہ لگ جائے، یہ سب تو میں کر دیتی تھی، مگر اس کے علاوہ 2 سیکنڈ کے لیے بھی ساس کے پاس بیٹھنا، بات چیت کرنا گوارا نہ کرتی تھی۔ بس یہی انتظار بڑی بے صبری سے کر رہی تھی کہ کبھی ساس اللہ کو پیاری ہے اور میں اس جھنجھٹ سے آزاد ہو کر رہوں گی، مگر شوہر خود ماں کے پاس بیٹھتے بھی تھے اور انہیں وقت بھی دیتے تھے اور پھر مجھ سے بھی بہت اچھے سے پیش آتے تھے کہ مطمئن کر دیا تھا میں نے اپنے شوہر کو ساس کی خدمت کر کے، تو انہیں مزید کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اور شاید یہی بات ساس کو کھلنے لگی تھی کہ انہوں نے رفتہ رفتہ بیٹے کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ میرا خیال نہیں رکھتی، مجھے وقت پر دوا نہیں دیتی۔ یہ باتیں سن کر شوہر خاموشی اختیار کر لیتے تھے کیونکہ وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ میری ماں غلط بیانی کر رہی ہیں۔ پھر ساس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بیٹا تمہاری بیوی فارغ وقت میں باہر چلی جاتی ہے، اس پر نظر رکھو۔ یہ باتیں سن کر شوہر کے دل میں بھی شک اٹھنے لگا تھا، جس کے باعث اکثر شوہر 2 دن بھی گھر سے غائب رہنے لگے۔ ایک روز میں شوہر سے اجازت لے کر بھائی کی طبیعت معلوم کرنے شوہر کے ساتھ ہی گئی تھی۔ مجھے چھوڑ کر شوہر نے خود لوٹ آنا تھا، مگر وہاں پر بھائی کی طبیعت پوچھتے پوچھتے تھوڑی دیر رک گئے اور چائے پی کر جلدی میں واپس لوٹے تو ساس باتھ روم میں گرنے کے باعث زخمی ہو چکی تھی اور اسپتال لے کر جایا گیا۔ تب بھی خون کافی بہہ جانے کے باعث حالت بگڑ گئی اور 2 دن بھی نہ ہوئے تھے کہ ساس کی وفات ہو گئی، مگر مرحومہ جاتے ہوئے میرے گھر کو آگ لگا گئی تھی۔ شوہر کو اب مجھ پر کچھ زیادہ ہی شک ہونے لگا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اچانک گھر لوٹ آتے اور مجھے نہایا دھویا تیار دیکھ لیتے تو شک کرنے لگتے کہ یا کوئی آ کر جا چکا ہے یا بھی کسی کو آنا ہے۔ اس طرح کے الزامات سہ کر بھی میں خاموشی سے رہ رہی تھی کہ اب تو ایک بیٹی کی ماں تھی اور دوسرا کوئی آسرا بھی نہ تھا۔ اب احساس ہوا کہ ساس بستر پر تھی، تب بھی اس کی وجہ سے شوہر مجھ پر اتنا شک نہ کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور بیٹی 5.5 سال کی ہوئی تو میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی، جبکہ شوہر کا رویہ برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ اب کافی عرصے سے نشہ بھی کرنے لگے تھے اور میری تو ہر دوسرے روز شامت آئی رہتی تھی۔ اب مجھے اچھی طرح معلوم ہوا کہ اکیلے شخص کی بجائے دوسرے رشتہ دار یعنی نندیں، ساس وغیرہ کا کتنا اہم کردار ہوتا ہے، جن سے میں ہمیشہ بچے کی دعا کرتی رہتی تھی۔ میرے بھائی کو کوئی انتہائی فیصلہ لینے سے اور بیوی پر ہاتھ اٹھانے سے امی ہی روکتی تھیں، جس کے نتیجے میں اتنے فساد کرنے کے باوجود بھابھی اب تک اپنے گھر میں بس رہی تھی اور میں بلا وجہ اکیلے گھر میں ہونے کی وجہ سے شکی مزاج شوہر کو جھیلنے پر مجبور تھی۔ کاش میں نے کم عقلی میں اپنے لیے یہ زندگی نہ مانگی ہوتی، کاش میں نے ماں کی ناقدری کرنے کے بعد اب کم سے کم ساس کی دل سے خدمت کی ہوتی، ان کی قدر کی ہوتی، تو آج زندگی کتنی سہل ہوتی۔ ساس سے دور دور نہ بھاگتی تو وہ یوں بیٹے کو شاید نہ بھڑکاتی اور اس کے دل میں یہ شک پیدا نہ ہوتا، مگر اب تو سوائے پچھتانے اور اپنے کیے کی سزا پانے کے اور کوئی راستہ نہ تھا۔ سو میں بس ہر بار مار کھا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتی تھی کہ شاید اسی طرح میرے کفارہ ادا کر سکوں تو میرے حق میں بھی بہتر حالات لوٹ آئیں، مگر اللہ کو بھی میرا امتحان لینا تھا، یا شاید میری سزا ابھی ختم نہ ہوئی تھی۔ بھائی مجھ سے شرمندہ سا رہتا تھا کہ میں نے جلد بازی میں غلط فیصلہ کر ڈالا ہے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، بہت دیر ہو چکی تھی۔ محنت کی گئی اور وقت گزرتا گیا اور پھر جب میری بیٹی 13ویں سال میں داخل ہوئی تھی کہ ایک روز وہ ہو گیا جس کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شوہر نے ویسے ہی نشے کی حالت میں مجھے مارنا شروع کیا تو بیٹی باپ کے سامنے کھڑی ہو گئی، جبکہ میں نے بچوں کو سختی سے کہہ رکھا تھا کہ باپ کی موجودگی میں کمرے سے باہر قدم بھی نہ رکھیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے اپنے باپ کا یہ روپ دیکھیں اور ان کے معصوم ذہنوں پر برا اثر پڑے، مگر بیٹی نے اس روز
جانے کہاں سے سامنے آ کر اپنے باپ کو روکنا چاہا تو اس نے پہلے تو بیٹی کو یہ کہہ کر جھڑک دیا کہ تم چپ رہو اور اپنے کمرے میں جاؤ، مگر جب وہ ڈٹ کر کھڑی رہی تو اس کو بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر کرنا چاہا، لیکن تبھی اس کے خوبصورت چہرے پر غور کیا تو جانے کیا سمائی کے پکڑ کر بیٹی کو دبوچ لیا اور میرے سامنے ہی اس کے کپڑے تار تار کر دیے۔ میں جب تک سمجھی میری بیٹی بے پردہ ہو چکی تھی اور اس کا سگا باپ نشے کی وجہ سے اپنے رشتے اور حدود کو بھلائے درندہ بن چکا تھا اور میرے قابو سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ تب میں نے بیٹی کو بچانے کی خاطر قریب پڑا اسٹول شوہر کی کمر پر دے مارا۔ اچانک چوٹ لگنے سے وہ درد سے دوہرا ہو کر ایک طرف کو گر پڑا تھا اور میں نے بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کر چھپایا اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل کر دروازہ باہر سے بند کر دیا تاکہ وہ دوبارہ حملہ نہ کر پائے۔ بیٹی کو کپڑے پہنائے اور بیٹے کے کمرے میں بند کر کے جلدی جلدی کپڑے سمیٹے اور کچھ دوسری چیزوں کے ساتھ گھر پر موجود رقم لینے کے لیے ڈرتے ڈرتے کمرے میں گئی تو شوہر نے بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور الماری سے پیسے اور اپنے بھی چند جوڑے کپڑوں کے اٹھائے اور جلدی میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ بچوں کو ہمراہ لیا اور گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل آئی تھی۔ ابھی رات گہری نہیں ہوئی تھی، سو ٹیکسی میں بیٹھ کر ہم ایک پر رونق جگہ پر اتر گئے تاکہ چوری وغیرہ کا خطرہ نہ ہو۔ بچوں کو نارمل کر کے میں نے ایک پرائیویٹ ہاسٹل کا پتہ کیا جو وہاں سامنے ہی تھا۔ اللہ کی ذات نے کرم کیا اور اس ہاسٹل میں ایک کمرہ جو اسٹور کی طرح کاٹ کباڑ سے بھرا تھا اس میں رہائش اختیار کرنے کی اجازت مل گئی اور کرایہ بھی صرف ایک بندے کا طے پایا تھا۔ وہ نوکری کرنے والی خواتین کے لیے اچھا معیاری ہاسٹل تھا۔ یوں ہماری رہائش ایک سیکیورٹی دونوں کا مسئلہ فی الحال حل چکا تھا۔ میں نے جلدی سے حامی بھر لی تھی اور وارڈن سے نوکری کی بات کرنے کا بھی سوچ لیا۔ اسٹور کو تینوں نے مل کر سمیٹا اور اپنے لیے سونے کے قابل بنا لیا۔ ٹوٹے ہوئے بیڈ ملا کر ایک صاف ستھرا بستر تیار کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ صبح کو میڈم سے نوکری کی بات کرنے گئی تو وہاں پہلے ہی مسئلہ درپیش تھا۔ میں نے اپنی خدمت پیش کرنے کو کہا تو وہ سب خواتین راضی ہو گئیں۔ چند ماہ کے لیے میں وہاں قیام پذیر رہی، پھر قریب ایک چھوٹا سا 2 کمرے کا فلیٹ کرائے پر لے کر شفٹ ہو گئے۔ تب بھائی سے رابطہ کیا اور سب بتایا تو بھائی نے مجھ سے ساتھ لے جانا چاہا مگر میں نے منع کر دیا۔ میری بیٹی کو بھائی نے اپنی بہو بنا لیا۔ بھابھی کو کچھ عرصہ پہلے ہی ساری حقیقت معلوم ہونے پر بھائی نے طلاق دے دی تھی۔ اب سب بہتر ہو رہا تھا۔ ایک روز میں نے بازار میں ایک بھکاری کو دیکھا تو میں گھبرا کر رہ گئی۔ وہ شخص میرا شوہر تھا اور اس کے چہرے کے نقش بگڑے ہوئے تھے، عجیب سے زخم پورے چہرے پر تھے۔ اس نے مجھ سے معافی مانگنی چاہی تو میں نے آج اس کو معاف کر دیا تھا۔ وہ معافی جو اس بھیانک رات کو بے ہوشی کے عالم میں بھی وہ مانگتا رہا تھا، مگر تب میں غصے میں تھی اور اپنی غلطی بھول گئی تھی۔ سو آج میں نے سب کو دل سے معاف کیا اور اپنے لیے بھی معافی مانگ ہی لی۔